اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35، جس پر سورہ احقاف کا اختتام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سورہ محمد کی پہلی آیت جو ہے وہ بھی اسی صفحے پر ہے۔ تو پہلے ذرا سورہ احقاف کی اختتامی آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موڑا ایک گروہ کو جو جنات سے تعلق رکھتا تھا آپ کی طرف، جس نے قرآن مجید کو توجہ سے سننا شروع کیا۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہو، اور جب تلاوت پوری ہو گئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی جانب اور منذر بن کر پلٹے، یعنی تنبیہ کرنے والے، جگانے والے، بیدار کرنے والے بن کر پلٹے، مبلغ بن کر پلٹے۔ اب جو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر پیغام دے رہے ہیں اس کو بھی خلاصتاً پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے۔ اب ظاہر کتاب کی کچھ آیتیں انہوں نے سنی تھیں، مگر کتاب کی کچھ آیتوں کے اوپر انہوں نے پوری کتاب کی بنا رکھی کہ کتاب کا مزاج کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے، انزل من بعد موسیٰ، کہ جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی کی کتابوں کے بارے میں بھی اگر پوری انفارمیشن ان کو نہیں تھی تو بہرحال کچھ ان کے پاس اطلاعات تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ مصدقاً لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے جو کتابیں گزر چکی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہدی الی الحق، کے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والی ہے، و الی طریق مستقیم، اور صراط مستقیم سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والی ہے۔ یعنی اب اگر آپ اس پیغام کے اوپر غور کریں تو ایک تو ان کا امپریس ہونا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کتاب سے واقعی امپریس ہوئے تھے، نہ فقط امپریس ہوئے تھے بلکہ وہ اس پر ایمان بھی لے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایک دوسرا کلام تھا جو انہوں نے اسی ردیف میں اور اسی انداز کا سنا تھا، اور یہ بھی جان گئے تھے کہ یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی کتاب کو ڈس اون نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، یعنی جو اس کا پیغام ہے وہ بالکل سچا ہے، وہ پیغام بالکل درست ہے۔ اور پھر یہ پیغام صرف قلبی کسی ایمان ہی کا پیغام نہیں ہے
بلکہ عملی پیغام ہے کہ جس کے ذریعے سے مخلوق اپنے دستور العمل کو مرتب کر سکتی ہے الی طریق مستقیم۔ یا قوم منا، اے ہماری قوم، عجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ یعنی اب یہاں پر وہ بینیفٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کر دی گئے کہ ایک تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے کیا سنا وہ ہم نے تم کو بتا دیا، ہم نے جو سمجھا وہ ہم نے تمہیں بتا دیا، ہم نے جو اسیس کیا وہ بھی ہم نے تم کو بتا دیا۔ اب ہم تم سے کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کرو، اس پر توجہ دو، ایمان لے آؤ، اور جب تم یہ توجہ دو گے اور ایمان لے آؤ گے تو تمہیں ریسپروکیٹ کیا جائے گا کس طریقے سے کہ جو گناہ تمہارے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور جو دردناک عذاب تمہارے لیے گویا ثابت ہو چکا ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ ومن لا یجب داعی اللہ، اور اگر تم اس طرح سے رسپونڈ نہ کرو، اگر تم اللہ کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر دو، فلیس بمعجز فی الارض، تو پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو شکست دے سکے گا۔ تو جب کوئی ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر تم بھی اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ اولیاء، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، اور وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ اب واپس پروردگار عالم قیامت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ یقیناً وہ اللہ کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، ولم یعیا بخلقہن، اور جو ان کی خلقت سے عاجز نہیں ہوا، تھکا نہیں ہے، اس نے شکست نہیں کھائی ہے، وہ بوڑھا نہیں ہو گیا معاذ اللہ، بقادر علی ان یحیی الموتى، وہی خدا اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ اب یہ بات تو کئی مرتبہ ڈسکس ہو چکی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ پروردگار عالم کو بطور خالق قبول کرتے تھے، مگر قیامت کے عقیدے میں انہیں نہ فقط یہ کہ شبہ تھا بلکہ وہ اسے ناممکنات میں سے سمجھتے تھے۔ تو اسی کے امکان کو اس مسلمے کے ذریعے سے کہ جس کو وہ مان رہے تھے کہ خدا خالق ہے، یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ خدا جس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، ایک بات یعنی ماضی کے اندر یہ ہو چکا۔ دوسری بات یہ کہ خدا عاجز نہیں ہوا، اس کی طاقت اور توانائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، وہ سب اس کا ذاتی ہے، تو پھر وہ قادر ہے، اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو بھی واپس زندہ کر سکے۔ یعنی امکان کی حد تک تو ماننا بالکل عقلی ہے، پھر دعویٰ پروردگار ہے، لہذا اس دعوے کے صحیح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن کہ جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ کے سامنے لایا جائے گا۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ قالا، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے کہا جائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ چکھو اس عذاب کو اپنے اس کفر کی وجہ سے، اپنے اس انکار کی وجہ سے۔ یعنی اس وقت تمہارا یہ کہنا کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، تمہیں مومن نہیں بنائے گا۔ ظاہر قیامت کے میدان میں کس کی مجال ہے کہ وہ انکار کر سکے، مگر وہاں پر ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا اس کفر کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا، اور آخری نصیحت اور آخری ہدایت پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جا رہی ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ حبیب آپ صبر و برداشت سے کام لیجیے جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر و برداشت سے کام لیا تھا۔ یعنی آپ سے پہلے جو اولو العزم گزر چکے ہیں، واقعاً جو صاحبان عزم رسول گزرے ہیں، نبی سب خدا کے تھے، مگر کچھ تو وہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے اور جن کے نام احادیث کے اندر آئے ہیں کہ ان میں جناب نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ چار تھے ماضی میں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے بھی سید اور سردار ہیں۔ تو پیغمبر اکرم کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کو انہی کی طرح سے صبر کرنا ہے، بلکہ آپ تو گویا ان سے بھی بالاتر ہیں، تو معاملہ آپ کا اس سے بھی بالاتر ہونا چاہیے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، اور ان کے معاملے میں جلدی مت کیجیے گا، یعنی ان کے لیے عذاب کی دعا مت کیجیے گا۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وابستگی دیکھتے ہیں کہ جو ان کی تھی
امت کے حوالے سے ان کو درد تھا، جو ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ حبیب کہ آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہیں لاتے تو جائیں جہنم کے اندر۔ لیکن ایک وہ انداز ہے اور ایک یہ انداز ہے کہ بالکل بیلنس سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے جان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا پیغام آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، اور یہاں پر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ تو ایک مبلغ کو اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمت بھی نہیں ہارنی ہے، پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے، درد بھی محسوس کرنا ہے، کسی طریقے سے اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ دن کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے اس کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہی عذاب، تو اس دن ان کو لگے گا کہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ کچھ لمحے ہی تو تھے دن کے کہ جو گویا ہم نے دنیا میں گزار دیے۔ بلاغ، یہ ہے پیغام۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، تو کیا فاسق لوگوں کے سوا بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی جو بد اعمال ہیں، فاسق ہیں، ان کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یہ ان کا فسق و فجور ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا جہنم میں اور میدان قیامت میں۔ اب یہاں پر ہو گیا اختتام سورہ مبارکہ احقاف کا آیت نمبر 35 پر، اور اب ہے سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ یہ قرآن مجید کا 47واں سورہ ہے، حضور کے نام پر یہ سورہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعض سورے ہیں کہ جو انبیاء کے نام پر ہیں، جیسے سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح علیہ السلام اجمعین، اور اس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ 38 اس کی آیتیں ہیں، 38 یعنی مختصر سورہ ہے۔ چونکہ اس کی دوسری آیت ہی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے، اس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا سورہ محمد۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان لاتے، اعمال صالحہ کو انجام دیتے اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف راغب کرتے، اعمال کی طرف راغب کرتے، مگر ہوا کیا کہ خود بھی کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے والے بن گئے۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، یعنی اللہ ان کے اعمال کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گا، نلیفائی کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعمال وہی ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر بہت اچھے ہوں، مگر ایک شخص ہے جس نے کفر اختیار کیا ہے اور دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکا ہے، تو بظاہر اگر وہ کسی غریب کو کھانا بھی کھلا دے تو یہ کام بذات خود اچھا ہونے کے باوجود میدان قیامت میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے اس اچھے کام کا نلیفائی ہو جانا، اس کام کا پیسیفائی ہو جانا، اس کام کا نیوٹرلائز ہو جانا اس کفر کی وجہ سے اور اس صد عن سبیل اللہ کی وجہ سے کہ جو اس نے کیا تھا۔ یہ پہلی آیت ہے اور اسی پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔